آج سے کئی صدیوں پہلے کی بات ہے کہ ایمیزون کے گھنے جنگلات میں ایک قوم یہاں سے وہاں ماری ماری پھر رہی تھی۔ ان لوگوں کی شروعات کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے تھے، لیکن یہ قوم خود کو ایسٹلان سے آئے ہوئے لوگ کہتے تھے کہ جس کی وجہ سے آگے چل کر تاریخ میں ان کا نام ہوا ایزٹیک کے قبائل۔ ان بے گھر اور غریب قبیلوں کے پاس رہنے کے لیے اپنی کوئی زمین نہیں تھی، لیکن ایک رات ان کے بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ جہاں تمہیں ایک جھیل دکھائی دے اور اس پر ایک عقاب ایک سانپ کو پکڑ کر کھا رہا ہو تو وہی تمہارے لیے مقدس سرزمین ہوگی۔ اور کئی سال کی تلاش کے بعد آخر کار وہ دن آ ہی گیا کہ ان قبائلیوں نے ایک جھیل کے کنارے ایگزیکٹلی یہی منظر دیکھا کہ ایک عقاب ایک سانپ کو اپنے پنجوں میں پکڑے ہوئے کھا رہا ہے، بالکل ویسے ہی کہ جیسے بادشاہ نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ اور پھر وہاں جھیل کے بیچوں بیچ ان لوگوں نے اپنا پورا ایک شہر آباد کیا کہ جس کا نام رکھا گیا تینوکٹیٹلن۔ تینوکٹیٹلن کوئی عام شہر نہیں تھا، بلکہ لٹرلی یہ شہر پانی کے اوپر تیرتا ہوا ایک خواب تھا، ایزٹیک امپائر کا دارالحکومت، کہ جو ایک خواب سے شروع ہوا اور جھیل کے بیچوں بیچ ایک حقیقت بن گیا۔ اور اپنے عروج کے زمانے یعنی 13ویں صدی میں اس کی آبادی 2 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، یعنی اپنے وقت کے یورپ کے بھی کئی بڑے شہروں سے زیادہ۔ یہ شہر اپنے سٹرکچر، اپنے نظام اور اپنے حسن کی بنیاد پر دنیا کے قدیم ترین اور حیران کن ترین شہروں میں سے ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ اس میں تیرتے ہوئے کھیت تھے کہ جو مٹی اور جھیل کے اندر موجود جڑوں اور سرکنڈوں کے ساتھ بنائے گئے تھے، اور جن میں مکئی، لوبیا، ٹماٹر اور ہری اور سبز مرچیں کاشت ہوتی تھیں۔ مٹی اور جڑوں سے پورے پورے جزیرے بنے ہوئے تھے، نہریں بنائی گئی تھیں کہ جن میں کسی شہری ٹرانسپورٹ کی طرح کشتیاں چلا کرتی تھیں۔ شہر کو ارد گرد کی زمین یعنی مین لینڈ سے ملانے کے لیے لکڑی کے 3 بڑے بڑے پل بنے ہوئے تھے کہ جن کے آس پاس خوبصورت پھلوں اور تازہ سبزیاں وہ لاتی کشتیاں تیرا کرتی تھیں، اور وہ کشتیاں بھی کہ جن میں بیٹھ کر وہ لوگ مچھلی کا شکار اور آبی پرندے وغیرہ پکڑا کرتے تھے۔